اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین، بے شک جو دین ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اسلام ہے۔ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ وما اختلف، اور ما نہیں، اختلاف کیا، جھگڑا کیا، اللہ زینا وہ لوگ جو کہ اوت الکتابہ جنہیں دی گئی ہے کتاب، اللہ مگر جھگڑتے ہیں تو من بعد ہی، اس کے بعد، ما جب کہ جاءہم ان کے پاس آ گیا ہے، علم بغیم وہ حسد کی وجہ سے، بینہم آپس میں وہ حسد کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَمَن یکفر، اور من جو کوئی یکفر انکار کرتا ہے، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات سے، جو اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِن پس اگر حاجو حجت بازی کریں، جھگڑا کریں آپ سے، فقل پس آپ فرما دیجئے، اسلمتو کہ میں نے جھکا دیا ہے، وجہیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، یعنی کہ میں نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ ومن اتبعنا اور جنہوں نے میری اتباع کی، پیروی کی، جو میرے پیچھے چلا، وقل اور کہیے، للذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتابہ اوتو عطا کی گئی ہے کتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، والامیین اور ان پڑھوں سے، اسلمتو کیا تم اسلام لائے، کیا اسلم تم اسلام لائے، فائن پس اگر اسلاموں پس اگر وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا پس قد ہے، اہتدوا ہدایت پا گئے، پس وہ ہدایت پا گئے، وائن اور اگر تولو اگر وہ مڑ گئے، منہ پھیر لیا انہوں نے اسلام سے، فإنما پس بے شک، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلاغ کھلم کھلا پیغام پہنچانا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ، بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ بصیر بصارت والا ہے، دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ ان اللہ زینا بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں، النَّبِيِّينَ انبیاء کا، بغیر الحق نہ حق، بغیر کسی وجہ کے، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو بھی، یَأْمُرُونَ جو حکم دیتے ہیں، بالقسط من الناس لوگوں کو انصاف کا جو حکم دیتے ہیں، انہیں بھی وہ قتل کرتے ہیں، اور انبیاء کو بھی بغیر وجہ کے قتل کرتے ہیں۔ فبشرہم پس انہیں خوشخبری دے دو، بشارت دے دو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، اولئک یہ وہی الذین لوگ ہیں، یہ وہ لوگ بد نصیب ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، اعمالہم ان کے اعمال، فی میں دنیا میں بھی، والآخرۃ اور آخرت کے بھی، وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر زمانہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا، اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا۔ اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اس آیت سے تاریخ ادیان کے طالب علم کے لیے قرآن نے ایک بڑی الجھی ہوئی گرہ کھول دی۔ اس نے بتا دیا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ سب نے اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی اور ایک ہی دین کی تبلیغ کی، کیونکہ وہ سب حق کے پیغمبر تھے، حق کی طرف بلانے والے تھے، حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے، اور حق ایک ہی ہے، اس لیے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آئے تھے۔ اب ختم الانبیاء بھی اسی دین کے داعی بن کر آئے ہیں، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی دین اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین ایک ہی ہے تو دین کے نام پر یہ جو ان گنت فرقے نمودار ہو گئے ہیں،
اور ان کے باہمی اختلافات کی آگ بارہا خرمن امن کو جلا کر خاکستر بنا چکی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس آیت میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ اختلاف کسی نیک نیتی یا غلط فہمی پر مبنی نہیں، بلکہ اس کی وجہ حسد و عناد ہے۔ اگر حق سمجھ لینے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ حق کا انکار کریں اور آپ سے جھگڑیں، تو ایسے لوگوں سے لفظی بحث میں الجھ کر آپ اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کریں، بلکہ ان کی پسند اور ناپسند سے بے نیاز ہو کر اپنے اور اپنے غلاموں کے محکم عقیدہ کا کھلے الفاظ میں اعلان کر دیں۔ اس کا ان پر نفسیاتی اثر پڑے گا، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہزاروں ہیلے اور لاکھوں فریب بے اثر ثابت ہو گئے ہیں اور ان کے باوجود حق کے پرستاروں کے پاؤں نہیں ڈگمگائے بلکہ ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور اسلام کی مخالفت میں ان کی گرمجوشی سرد پڑ جائے گی۔ یہاں ایک اور اعلان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان پر یہ بھی واضح کر دیں کہ ہم تم کو اسلام کی جو بار بار دعوت دے رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم تمہاری سنگت سے اپنی تقویت کا قصد کر رہے ہیں اور در پردہ اپنی مصلحت کے لیے کوشاں ہیں، بلکہ اسلام کی دعوت قبول کرنے میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر ضد پر اڑے رہے اور اس کو قبول نہ کیا تو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے بلکہ اپنی دنیا اور آخرت کا ستیاناش کر دو گے۔ آیات 20 تا 25 میں یہود کی بدعنوانیوں، سرکشیوں اور حق سے دانستہ انکار اور اہل حق پر ظلم و ستم توڑنے، ان کو بے رحمی سے قتل کر دینے کی دیرینہ عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس پر انہیں قیامت کے دن کی سختیوں کو یاد دلا کر تنبیہ کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں۔ نیز ان کی اس غلط فہمی کا رد بھی کر دیا جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے کہ وہ خواہ کچھ بھی کرتے رہیں، ان کو یا تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوا بھی تو گنتی کے چند روز۔ انہیں واضح طور پر بتا دیا یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ تم سے تمہاری ہر بدکاری کی سخت باز پرس ہوگی اور تمہیں تمہاری کارستانیوں کی پوری سزا دی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کی گفتگو۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند یہودیوں کی ایک مدرسہ میں ملاقات اور آمنا سامنا ہوا۔ آپ نے انہیں اسلام لانے کو کہا۔ ان میں سے نعیم بن عمرو اور حارث بن زید یہودی نے آپ سے پوچھا کہ آخر آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم تو خود دین یہود پر تھے، پھر آپ ہم سے اور کون سا نیا دین اختیار کرانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت ابراہیم دین یہود پر تھے تو توریت میں ضرور اس کا ذکر ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو توریت لاؤ اور اس میں دکھاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ ان دونوں شخصوں نے توریت کے لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہود کے قائل کرنے کو یہ آیت نازل فرمائی اور فرما دیا کہ یہ لوگ توریت کے بھی پابند نہیں ہیں، کیونکہ جس حق بات کا فیصلہ تورات میں قرار دیا جاتا ہے اس سے بھی یہ لوگ پھر جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں اور طرح یہود کا جھوٹ ثابت کیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چند روز کے سوا دوزخ میں ان کو رہنا نہیں ہے، یہ بات بھی توریت کے خلاف ہے، اور اسی جھوٹے عقیدہ نے دوزخ سے ان کو بے خوف کر دیا ہے۔ اس بے خوفی کے سبب سے ایسی جرات کرتے ہیں، مگر آخرت میں ان کو سب حال کھل جائے گا۔